جہان سار میں تیری گلیوں پہ کسے دکھائے کہ سینے جہان سار میں تیری گلیوں پہ یا بڑی خطا کی ہے جہان سار میں تیری گلیوں پہ تو کل ملیں گے ہم ساتھ نہیں یہ 4 دن کی بہت غرور سے ذکر میں تیری گلیوں پہ سار میں تیری گلیوں لگی ہے محبت میں تہمتیں کیا گلیوں پہ ہے وطن کے جا قومی محاذ آزادی کے کنویننگ کمیٹی کے ساتھی جناب خاقان مرزا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے جلسہ کی صدارت کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب خاقان مرزا. اس حال کے در و دیوار اور ایمسٹرڈیم کی ہوائیں خوش قسمت ہیں کہ پاکستان کے جیال انقلابی رہنما جناب معراج محمد خان آج ہمارے ساتھ اس حال میں موجود ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ اس جلسے کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ان کے جلسے کا آغاز کیا جا سکے. Now I request to my friend Chris Hendrick, the Parliament Secretary of PSP, to come on stage. Prince Hendrick. اب میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بیلجیم کے قومی محاذ آزادی کے رہنما جناب اشرف رضا سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب اشرف رضا. ابتدا ہوتی ہے تیرے نام سے. میں ہمارے قومی محاذ آزادی کے ساتھی جناب منیب رضا سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلام پاک فرمائیں. جناب منیب رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.
میرے منشور میں شامل ہے محبت کرنا، میرے منشور میں شامل ہے محبت کرنا، ساز دل ٹوٹ بھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں ہمارے قومی محاذ آزادی کے ساتھی جناب رشید انجم سے کہ وہ اپنے انقلابی کلام سے نوازیں۔ جناب رشید انجم۔ دوستو ساتھیو، عرض کیا تجدید عہد اس عہد کا دن کہ اس دھرتی پر بھوکا ننگا بن روٹی کے مر نہ جائے۔ تجدید عہد اس عہد کا دن کہ اس دھرتی پر بھوکا ننگا بن روٹی کے مر نہ جائے۔ اس عہد کا دن کہ مظلوموں کا کوئی آقا بھی نہ رہے۔ اس عہد کا دن کہ مظلوموں کا کوئی آقا بھی نہ رہے۔ ساتھی اپنی جہد کو اتنا تیز کرو کہ نفرت مر جائے اور اس کا جنم اس دھرتی پر کبھی نہ ہو۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ میں اب گزارش کرتا ہوں جناب منیب رضا سے کہ وہ اپنا پنجابی میں انقلابی کلام پیش کریں۔ جناب منیب۔ دوستو میری اس چھوٹی جی نظم کا عنوان ہے جاگی جاگی میں ستیا کسانا۔ میں نظم دوستاں دی خدمت وچ پیش کراں گا۔ تیرا زر لٹ لیا تیرا کر لٹ لیا حکمرانا، تیرا زر لٹ لیا تیرا گھر لٹ لیا حکمرانا، جاگی جاگی وے ستیا کسانا، جاگی جاگی وے ستیا کسانا، اسی دہکان مزدور بندے، اسی دہکان مزدور بندے، اسی صدیاں تو مجبور بندے، اسی صدیاں تو مجبور بندے، حق کہندے رہے ظلم سہندے رہے آمیرانا، جاگی جاگی وے ستیا کسانا، جاگی جاگی وے ستیا کسانا، اگے ظالماں دے نیو نیو کے رہنا، اگے ظالماں دے نیو نیو کے رہنا، روب جگیرداراں دا سہنا، دس کی زندگی اے تے شرمندگی نوجوانا، دس کی زندگی اے تے شرمندگی نوجوانا، جاگی جاگی وے ستیا کسانا، جاگی جاگی وے ستیا کسانا۔ Now I request to my comrade, member of Communist Party, Netherlands, Amsterdam District, Judith Wolf, to address a solidarity message. Judith Wolf. Dear comrades, on behalf of the Communist Party of the Netherlands, de Communistische Partij van Nederland, District of Amsterdam, I want to greet you all, and especially Comrade Marai Mohammed Kad. We want to express our solidarity with your hard struggle to restore democracy and human rights in your country. To our opinion, restoring democracy will all first be of great interest to the whole population of Pakistan. Apart from that, this development will, without doubt, be of great interest
to the whole region and will contribute to peace in your part of the world. We hope that renewing democracy will also imply better social conditions for the whole population of Pakistan. We think that all the possible has to be done to stop that man, Zia-ul-Haq, in his aspirations to nuclear weapons. We wish you to be very successful in your struggle. وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد سہ نہ سکے اور شمشیر و ثنا کے داروں میں روداد صداقت کہہ نہ سکے. وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو ظلم و تشدد کہہ نہ سکے اور شمشیر و ثنا کے داروں میں روداد صداقت کہہ نہ سکے. ایک جذبہ حصول مقصد نے یوں حرص و ہوا سے پاک کیا، ہم ظلم کے ہاتھوں بک نہ سکے اور وقت کی راہ میں بہہ نہ سکے. میں گزارش کرتا ہوں اپنے انقلابی ساتھی جناب ناصر نظامی سے کہ وہ اپنا گرمانے والا کلام پیش کر کے اس جلسہ کے دوستوں کے خون کو گرمائیں. جناب صاحب صدر، مہمان گرامی جناب معراج خان صاحب اور میرے باشعور دوستو، چند اشعار پیش خدمت ہیں اور اس کے بعد ایک نظم عرض کروں گا. اشعار ہیں: لوگ کرتے ہیں پہلے تصدیقیں، لوگ کرتے ہیں پہلے تصدیقیں اپنی تیار شدہ باتوں کی. لوگ کرتے ہیں پہلے تصدیقیں اپنی تیار شدہ باتوں کی. چار گنتے ہیں پانچ کہتے ہیں، چار گنتے ہیں پانچ کہتے ہیں، الٹی منطق ہے بے ثباتوں کی. چار گنتے ہیں پانچ کہتے ہیں، الٹی منطق ہے بے ثباتوں کی. 10 کہاں 8 صرف ہوتی ہیں، 10 کہاں 8 صرف ہوتی ہیں انگلیاں آدمی کے ہاتھوں کی. نظم عرض ہے. مجھ سے پہلے میرے انقلابی ساتھی نے عہد جدید کے عنوان سے نظم پڑھی اور میں عہد مساوات کے عنوان سے پڑھتا ہوں. پھر عہد مساوات کا ہم حلف اٹھائیں، پھر عہد مساوات کا ہم حلف اٹھائیں، دشمن پہ ذرا ضرب نئی جم کے لگائیں. منشور مساوات کی پھر تیگ چلائیں، منشور مساوات کی پھر تیگ چلائیں، اکڑی ہوئی شیطان کی گردن کو اڑائیں. آزادی افکار کی تحریک چلائیں، آزادی افکار کی تحریک چلائیں، انسان کو انسان کے چنگل سے چھڑائیں. ہاتھوں میں علم حسن و صداقت کے اٹھائیں، ہاتھوں میں علم حسن و صداقت کے اٹھائیں، خودداری و بے باکی کے انداز دکھائیں. اور قابل غور شعر ہیں جی. اوپر ہی چڑھے جاتے ہیں جو، اوپر ہی چڑھے جاتے ہیں جو ان کو گرائیں، اوپر ہی چڑھے جاتے ہیں جو ان کو گرائیں، اور صدیوں سے گرے آتے ہیں جو ان کو اٹھائیں. اوپر ہی چڑھے جاتے ہیں جو ان کو گرائیں، صدیوں سے گرے آتے ہیں جو ان کو اٹھائیں. سرمائے کی دیوار کی بنیاد ہلائیں، سرمائے کی دیوار کی بنیاد ہلائیں، ہر شخص کو حق اس کے برابر کا دلائیں. انسانی گراوٹ کے اندھیروں کو مٹائیں، انسانی گراوٹ کے اندھیروں کو مٹائیں، احساس کی بجھتی
हुई शम्मों को जलाएं, सोए हुए लोगों के ज़मीरों को जगाएं, सोए हुए लोगों के ज़मीरों को जगाएं, गिरती हुई इंसान की अजमत को बचाएं। लेकिन जो नफरतें आपस में हैं पहले वो मिटाएं, जो नफरतें आपस में हैं पहले वो मिटाएं, फिर औरों के हालात पे अंगुश्त उठाएं। कहते न रहें मुंह से फकत, कहते न रहें मुंह से फकत, करके दिखाएं, गुफ्तार को किरदार का पाबंद बनाएं। जीना है अगर सीख लो मरने की अदाएं, जीना है अगर सीख लो मरने की अदाएं, टकरा के चट्टानों से गुजरती हैं हवाएं। हक गोई के परचम को सरे अर्श लगाएं, हक गोई के परचम को सरे अर्श लगाएं, बदले में मिलें चाहे हमें लाख सजाएं। एक पल भी नजर को न मकासिद से हटाएं, एक पल भी नजर को न मकासिद से हटाएं, मस्जिद में रहें बैठे कि मैं खाने को जाएं। औरों की सुने गौर से, औरों की सुने गौर से, अपनी भी सुनाएं। आखिरी शेर है जी। औरों की सुने गौर से, अपनी भी सुनाएं, हर बात मगर ठोस दलीलों से मनाएं, फिर अहद मुसावात का हम हल्फ उठाएं। शुक्रिया। कोहना के साए में आफियत से ना बैठ, निज़ाम कोहना के साए में आफियत से ना बैठ, निज़ाम कोहना तो गिरती हुई इमारत है। अब मैं अपने दोस्त जनाब रशीद अंजम से गुजारिश करता हूं कि वो आज के इजलास की करारदादें पेश करें। जनाब रशीद अंजम। वैसे तो इन 8 सालों में पाकिस्तान के अवाम पर दुखों मुसीबतों के पहाड़ टूट गए, मगर 1984-85 का साल पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए नाकाबिले बयान अज़ियतों का साल रहा। इन 8 सालों में न सिर्फ तमाम जमहूरी इदारों को एक मजबूत बंद तरीके से, ख्वाह पार्लियामेंट हो या सेनेट, बल्दियाती इदारे हों या आला अदालतें, वकीलों, सहाफ़ियों, उस्तादों, डॉक्टरों, अदीबों, शायरों, फ़नकारों, तालिब इल्मों, मज़दूरों, किसानों की अंजुमनों और सियासी पार्टियों, एसोसिएशनों को अपने ताबिया करने के लिए नित नए मार्शल रेगुलेशन का सहारा लिया। गैर जमाती बुनियादों पर कायम होने वाली पार्लियामेंट के अरकान और उनमें से नामजद किए गए वज़रा, कौमी और सूबाई वज़ीरों की बेबसी और उन पर फ़ौजी टोले की तरफ से ठोंसी जाने वाली तरमीम और अहकाम, कौमी आज़ादी और MRD के गैर जमाती इंतखाबात के बाइकॉट का मौक़िफ़ को कतई दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई, चोर बाज़ारी अपने अरूज पर है, गरीब आवाम मेहनत कशों पर ज़िंदगी के दरवाजे तंग किए जा रहे हैं, छोटे सूबों में एहसास महरूमी बढ़ती जा रही है, मुल्क को साम्राज्य मंडी में तब्दील कर दिया गया है। इस ख़तरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान कौमी महाज़द राज्य की तरफ से मैं ये करारदादें पेश करता हूँ। मुल्क से मार्शल लॉ का फौरी ख़ात्मा किया जाए, 1973 का आइन असल शक्ल में बहाल किया जाए, मार्शल लॉ की सरपरस्ती में वफाक पाकिस्तान के छोटे सूबों और मजलूम कौमियतों पर किए जाने वाले जुल्म, कौमी जबर और कौमी नाबराबरी के नतीजे में शदीद एहसास महरूमी बढ़ रहा है। ये इजलास पाकिस्तान की छोटी कौमियतों पर किए जाने वाले जबर व तशद्दुद की मजम्मत करता है और इनके सियासी, मुआशी, कौमी और समाजी हकूक़ के तोहफ़त की मुकम्मल तईद करता है। सियासी और मुआशी हकूक़ फ़ौरन बहाल किए जाएँ, मुल्क में बढ़ते हुए साम्राज्य अमल व दखल को फ़ौरन बंद किया जाए, तमाम सियासी पार्टियों, तालिब इल्मों, तंजीमों, ट्रेड यूनियनों और प्रेस पर से पाबंदी फ़ौरन उठाई जाए, औरतों को तीसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश बंद की जाए, इनको मुसावी समाजी हैसियत बहाल की जाए। थोड़ी गेट के वाक़या में मुलव्वस मजलूम तलबा बेनज़ीर भट्टो, रसूल बख्श पलीजो, फाजल राहो, प्रोफेसर जमाल नकवी, सलीम मुग़ल और जाम साकी समेत तमाम सियासी कैदियों को फ़ौरन रिहा किया जाए। क्या आपको ये करारदाद मंजूर है? चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरे जिस्म, ये तेरी रूह से इबारत है। मैं गुजारिश करता हूं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जनाब अरशाद बुखारी से कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। साहिब सद
معزز حاضرین اور معزز مہمان خصوصی کی خدمت میں ارشاد بخاری سلام عرض کرتا ہے۔ ابھی چند لمحے پیشتر پاکستان محاذ آزادی کی طرف سے جو قرارداد پیش کی گئی، میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ہالینڈ برانچ کی طرف سے اس کی مکمل اور پرزور تائید کرتا ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں جناب معراج محمد خان کا جو کردار ہے اس کی تشریح کرنا یہاں چاند کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہوگا۔ بہرحال اپنے جذبات کو یہاں نمایاں کرنے سے پیشتر میں ایک چھوٹی سی نظم آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرتا ہوں، میری قوم کے نوجوانوں نہ سونا، میری قوم کے نوجوانوں نہ سونا، غریبوں نہ سونا، کسانوں نہ سونا، میری قوم کے نوجوانوں نہ سونا۔ ابھی دکھ بہت ہیں نئی رہ گزر میں، ابھی دکھ بہت ہیں نئی رہ گزر میں، کہیں شام ہو جائے نہ اس سفر میں، سمندر میں جنگل میں یا ہو دہر میں، وطن کے جری پاسبانوں نہ سونا، غریبوں نہ سونا، کسانوں نہ سونا۔ ابھی ظلم کے کچھ نشاں اور بھی ہیں، ابھی ظلم کے کچھ نشاں اور بھی ہیں، بہار ہے تو رنگے خزاں اور بھی ہیں، بھٹکتے ہوئے کارواں اور بھی ہیں، غریبوں نہ سونا، کسانوں نہ سونا، میری قوم کے نوجوانوں نہ سونا۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرے بزرگ اور محترم ساتھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کی باری آئے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میرے خیال میں یہ وقت بھی نہیں ہے کہ میں اپنے خیالات کا زیادہ اظہار کروں، لہذا صرف یہ کہتے ہوئے کہ ہالینڈ میں، پاکستان میں یا انگلینڈ میں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی تمام ہمدردیاں پاکستان قومی محاذ آزادی کے ساتھ ہیں، اور جیسا کہ اس سے پیشتر بھی ہوتا رہا ہے کہ قومی محاذ آزادی کے واحد نمائندہ جناب وقاص بٹ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہر موقع پر، ہر جلسہ میں، ہر جلوس میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ چلتے رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے مرکزی رہنماؤں کی گرفتاری پر بھی قومی محاذ آزادی کے وقاص بٹ ہمارے ساتھ ان پریشانیوں میں برابر کے شریک رہے ہیں۔ تو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے ان کے اس مقصد کو آگے تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں جو مقصد یہ لے کے چلے ہیں۔ ہم ایک بار پھر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے جناب معراج محمد خان کو ہالینڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن ان کی کوششوں سے پاکستان میں جمہوریت کا کارواں ایک بار پھر رواں دواں ہوگا اور ظلم کے نشان ختم ہو جائیں گے، اور جناب ضیاء الحق صاحب کی ڈکٹیٹرشپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کے ساتھ چلتے چلتے ایک دن اپنی انتہا کو پہنچے گی، اور پاکستان میں جمہوریت کا علم ایک بار پھر بلند ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔ ضبط کے ماتھے پہ یہ درد کے آثار ہیں کیوں، ضبط کے ماتھے پہ یہ درد کے آثار ہیں کیوں، شب کی شہر رکھ پہ چھری رکھ تو سویرا ہوگا۔ اب میں گزارش، now I request to my friend Mr. Chris Henders, Secretary of PSP for Parliament, to address a solidarity message. Mr. Chris Henders. Dear comrades, I am honored that I, as a representative of the Pacifist Socialist Party, am invited to participate in this meeting of Pakistani who fight for an end to military rule and for real democracy in Pakistan. 2 times the last year,